الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ التقى والنقى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر فرد کو اس کا ہم دیوانہ بنا دیں گے. الحمدللہ ہم اپنے معمول کے مطابق اللہ پاک کے فضل اور احسان سے رمضان المبارک کے چوتھے روزے کے ساتھ تیسرے پارے کے خلاصہ سے اپنے علم و عمل کے اضافے کی طرف بڑھ رہے ہیں. تیسرا پارہ جو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض سے شروع ہوتا ہے، اس پارے میں 17 رکوع ہیں، جن میں پہلے 8 رکوع تو سورہ بقرہ کے ہی ہیں جو کہ پہلے پارے سے شروع ہے، جبکہ اگلے 9 رکوع پھر سورہ آل عمران کے ہوں گے. یعنی اس پارے سے سورہ آل عمران کا آغاز ہو جائے گا. اپنی ترتیب کے مطابق ہم رکوع در رکوع مختصر واقعات کو، فضائل کو، بیانات کو دیکھیں گے. اس پارے کے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے خصائص اور فضائل بیان کیے ہیں. جیسا کہ ابھی میں نے چند الفاظ آغاز کے آپ کے سامنے پیش کیے، ان کے ترجمے سے ہی ظاہر ہو رہا ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں، یہ رسولوں کی جماعت ہے جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلتیں عطا فرمائی. شروع میں انبیاء علیہ السلام اور ان کی ایک دوسرے پر فضیلت بیان کی گئی ہے. یعنی ایک تو ہے تمام انبیاء کرام کی فضیلت اللہ کی مخلوقات پر، پھر ہر نبی کو دوسرے نبی سے کسی اور وجہ سے اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی. مطلب جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ہم کلامی کا شرف عطا کیا اور یہ فضیلت عطا فرمائی جو کسی اور نبی کو نہیں عطا کی. اسی طرح بعض انبیاء کو ان سے ہٹ کر کوئی اور فضیلت دی، کسی کو اور دی، کسی کو اور دی، مگر فرمایا وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کوئی تو وہ ہے جس کو درجوں بلندیاں عطا کی ہیں، اور وہ آمنہ کے لال، اللہ کے محبوب، نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس طرح بیان کریں کہ وہ نبی فلاں نبی سے مرتبے میں کم ہے
اور فلاں زیادہ ہے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ پاک نے جو فضیلتیں عطا فرمائیں ہم اس طرح بیان کریں گے۔ ادب یہ ہوگا کہ ہر نبی کو دوسرے نبی سے مختلف طریقے سے فضیلت عطا فرمائی، یعنی جیسا کہ صحابہ اکرام کے بارے میں بھی بیان ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پہ حضرت ابوبکر صدیق کی ایسی فضیلت بیان کرتے ہیں جو کسی دوسرے میں نہیں، دوسری جگہ پہ حضرت علی المرتضیٰ کی ایسی فضیلت بیان ہوتی ہے جو کسی اور میں نہیں، پھر حضرت عمر فاروق کی فضیلت بیان ہوتی ہے جو دوسرے میں نہیں۔ تو اسی طریقے سے یعنی ہر ایک کی فضیلت جدا جدا ہے، کسی اور وجہ سے، دوسرے کی اور وجہ سے، تیسرے کی اور وجہ سے۔ تو اسی طرح انبیاء کرام کو بھی اللہ پاک نے مختلف انداز سے مختلف فضیلتیں عطا فرمائیں، مگر کائنات کے والی ہیں جنہیں تمام انبیاء کی جماعت پر فضیلتیں ہی فضیلتیں حاصل ہیں۔ جی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ آئے جب دنیا میں تو ایک کھلی بین دلیل لے کر آئے، اور پھر ہم نے انہیں جبریل امین کے ساتھ مدد عطا کی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر میری مشیت نہ ہوتی تو انبیاء کرام کی تعلیمات آ جانے کے بعد لوگ آپس میں نہ لڑتے نہ جھگڑتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لوگوں نے اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے اختلاف کیا، کوئی تو ایمان والا بن گیا، کوئی کافر ہو گیا۔ تو یاد رکھیے کہ ہر کام میں اللہ کی مشیت ہوتی ہے، اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو یہ سب چیزیں بھی اپنے اندر بے شمار حکمتیں رکھتی ہیں اور یہ ضروری ہوتی ہیں، اسی لیے اللہ پاک ان کا وجود رکھتا ہے۔ دوسرے رکوع میں ایک تو آیت الکرسی کا تعارف بتایا گیا، دوسرے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فوائد لوگوں کو سمجھائے گئے۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فوائد کیا ہیں، کس کو ہیں؟ یعنی ہم اگر یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اس کے نبی یا آج ہمارے دور میں علماء کرام یہ رغبت دلاتے ہیں یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، یا ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صدقات ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یا نفلی صدقہ ادا کرو، تو اس میں فائدہ کس کا ہے؟ کیا علماء کا فائدہ ہے یا اللہ کے رسول کا فائدہ ہے یا اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کوئی ضرورت ہے تو یہ سب کمپین چلائی جاتی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ فرمایا کہ دنیا میں ہی صدقہ و خیرات کر لو، یہی جمع کرنے کا وقت ہے، اور یہ صدقہ و خیرات تمہاری عاقبت سنوارنے کے لیے ہے۔ اور اگر آج تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی تو قیامت کے دن کوئی سودے بازی، کوئی تعلقات اور کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ وہاں جن چیزوں کی تمہیں ضروریات ہے، جن چیزوں کی تمہیں ضرورت ہے ان کو پورا کرنے کے لیے آج تمہیں یہ رغبت دلائی جاتی ہے اور بار بار اس طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ یہ وقت ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، جو تم خرچ کر لو گے وہ اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو جائے گا۔ جیسا کہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اپنا مال آج میری بارگاہ میں یا میرے پاس جمع کروا دو۔ میری بارگاہ ایسی ہے کہ نہ مال وہاں پرانا ہوتا ہے، نہ گلتا ہے، نہ سڑتا ہے، نہ ضائع ہوتا ہے، اور اس دن تمہیں اپنی پوری رحمت کے ساتھ اور پورے منافع کے ساتھ واپس کروں گا، جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی اشد ضرورت ہوگی اور تمہیں کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو وہاں تیرا یہ معمولی سا مال جو میرے پاس جمع ہوگا، میں اپنی شان کے مطابق پورے منافع جات ساتھ لگا کے تجھے واپس کروں گا۔ تو دراصل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے، وہاں کی مشکلات کے لیے گویا کہ یہ قبل از وقت ایک ہماری سیونگ ہے جو آگے جا کے ہمیں عطا کی جائے گی۔
اور اس مشکل ترین وقت میں ہمارے کام آئے گی جب کوئی بھی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، حتیٰ کہ سگے ماں باپ بھی جن سے مقدس اور محترم کوئی رشتہ دنیا میں نہیں ہے، وہاں پر وہ بھی ہمارے کام نہیں آئیں گے۔ تو آج دنیا میں خرچ کیا ہوا مال اللہ کے پاس جو امانت رکھا ہوگا یا اس کو قرض حسنہ دیا ہوگا، وہ ہمیں اس شان سے لوٹایا جائے گا۔ اور آیت الکرسی، اس کے بارے میں ہم ماشاءاللہ پہلے تعمیل دین میں کئی مرتبہ بڑی ڈیٹیل سے پڑھ چکے، اور آپ میں اکثر لوگ یہ پڑھ چکے ہوں گے، پھر مختلف مقامات پہ ویسے بھی اس کا بیان بھی ہو چکا۔ تو یہ آیت ہے جو قرآن کریم میں سب سے افضل ترین آیت ہے۔ اس کے فضائل بہت طویل اور بے شمار ہیں، یقیناً ہم اس تھوڑے سے وقت میں تو ان کو بیان نہیں کر سکتے، بس اشارہ اس طرف کر سکتے ہیں کہ یہ اتنی جلیل القدر آیت ہے کہ اللہ پاک نے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ اپنے محبوب کو عطا کیا، سبحان اللہ، جس کا نام آیت الکرسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنے کا عادی ہو جاتا ہے، عادت بنا لیتا ہے، تو اس کے فوت ہونے کے بعد اس بندے اور جنت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، یعنی جب آپ فرض نماز پڑھیں تو اسی نشست میں، اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے سلام پھیرنے کے بعد اپنی دعا میں آیت الکرسی کو پڑھنے کی عادت بنائیں، اور ہر نماز کے بعد یہی آپ کا معمول زندگی کا بن جائے، تو پھر یہ شان آپ کو عطا کی جائے گی کہ اس کی وجہ سے یہ مقبولیت ہوگی۔ آیت الکرسی کی عظمت کا راز کیا ہے؟ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے اللہ نے ایک خزانہ عطا کیا۔ عظمت اس کی اس وجہ سے ہے کہ اس میں بھرپور اور مضبوط خوبصورت انداز میں اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے، اور توحید ہی انسان کے ایمان کی بیس ہے۔ اگر وہ مضبوط نہیں ہے، اس پر ایمان مضبوط نہیں ہے، تو پھر ہمارا تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ ہم جب آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھنے کا موقع ہمیں تبھی مل سکتا ہے، اور اس کی فضیلت کا تبھی علم ہو سکتا ہے جب ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں۔ تو جس وقت ہم الفاظ ادا کریں گے آیت الکرسی کے، جیسے آغاز ہوتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو ان الفاظ پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی شان کیا ہے، اور بندوں کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے، بندوں کی حفاظت کیسے فرماتا ہے، ہر لمحہ بندوں کے اوپر اس کے کرم کا سایہ کیسے ہوتا ہے، اور ہر کمزوری میں بھی بندے کو قائم کیسے رکھتا ہے، پھر زمین و آسمان اور ان کے اندر بسنے والی مخلوقات کی حفاظت وہ کیسے کرتا ہے، پھر وہ ایسی حفاظت کرتا ہے کہ کبھی وہ تھکتا نہیں ہے، کبھی اسے اونگ نہیں آتی، کبھی اسے نیند نہیں آتی۔ تو جب محافظ اتنا مضبوط اور آل ٹائم اتنا الرٹ ہوگا تو پھر وہ کیسے ہر وقت سب کی حفاظت نہیں کرے گا۔ تو ان الفاظ کے معانی کی طرف جب ہمارا خیال ہوگا تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو جب ان تمام چیزوں کا اقرار ہم ہر نماز کے بعد سمجھ کر کریں گے، ہمیں خود بھی پتہ چلے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی پیش نظر رہے گا کہ اس کے انجام میں، اس کے نتیجے میں اللہ پاک ہمارے لیے جنت الاٹ کر رہا ہے۔ تو یقیناً آپ شوق اور محبت سے اس کو پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ہدایت بھی اور گمراہی بھی دونوں واضح ہو چکی، اور کئی مرتبہ اس کا ذکر آتا ہے، بار بار یاد دلایا جاتا ہے کہ لوگوں دھوکے میں مت رہنا، میں نے ہدایت کو بھی واضح کر دیا اور گمراہی بھی واضح ہو چکی، لہٰذا دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے اب نہ زبردستی کی ضرورت ہے نہ جبر کی ضرورت ہے۔ دیکھیں نا، دو چیزیں آپ کو دینے والا دیتا ہے، سامنے رکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بھئی اس کی یہ خصلتیں ہیں، اس کی یہ خصلتیں ہیں، اس کے اندر یہ کمزوری ہے، اس کے اندر یہ اچھائی ہے، وہ سب چیزیں بیان کر دیتا ہے، اور پھر سامنے رکھ کے چھوڑ دیتا ہے کہ اب چوائس آپ کی ہے۔
اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو پسند کریں اس کو پسند کریں، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ خود انتخاب کرتے ہیں، آپ کی ثوابدید پہ ہوتا ہے، آپ کی پسند پہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے کس کو منتخب کیا، جبکہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے رکھ دی گئیں، کھول کر بتا دی گئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیج کر، اپنے کلام بھیج کر، اپنی کتابیں بھیج کر ہدایت کا ایک ایک گوشہ کھول کر بیان کر دیا، اور گمراہی ظاہری بات ہے جو اس کے اگینسٹ ہے وہ گمراہی ہے، وہ برائی ہے، وہ بھی واضح ہو گئی۔ تو پھر اب ضرورت نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو دین کے ساتھ جوڑا جائے، کسی پہ جبر کیا جائے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جب سب چیزیں واضح ہو گئی ہیں اور اب تمہارے اپنے اوپر ہے کہ تم باطل قوتوں سے بغاوت کر کے اللہ کے وفادار بنتے ہو، تو اگر تم ایسے بن گئے تو پھر تم نے ایسی مضبوط کڑی کو تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ البتہ یہ بھی یاد رکھ لو کہ ایمان لانے کے لیے جبر تو نہیں ہے، زبردستی تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، اور پھر وہ دوستی کا حق کیسے ادا کرتا ہے کہ انہیں کفر کی ظلمتوں سے یعنی اندھیریوں سے ایمان کے نور کی طرف بلاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو کافر ہیں، جو گمراہی کی طرف چلتے ہیں، ان کے دوست طاغوت ہیں یعنی شیطان، باطل قوتیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ انہیں ایمان کی روشنی سے کفر کی اندھیریوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو اب پسند تمہاری ہے، انتخاب تمہارا ہے کہ تم ان دونوں میں سے کیا چاہتے ہو۔ تیسرے رکوع میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان جو مکالمہ ہوا، جو مناظرہ ہوا، اس کا ذکر ہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی ہوئے، ان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور حضرت ابراہیم کا اللہ پاک سے مردے زندہ کرنے کا سوال ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کے دور میں جو بادشاہ وقت تھا، جو نمرود کے نام سے مشہور ہے، اس نے اللہ کی ذات کے بارے میں بحث کی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ زندگی اور موت تو میرے اللہ کے قبضے میں ہے۔ وہ کہنے لگا یہ کیا بات ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں زندہ بھی کر لیتا ہوں اور مار بھی سکتا ہوں۔ تو اس نے جیل میں سے 2 بندوں کو بلایا، ایک کو جس کے لیے پھانسی کا اعلان ہو چکا تھا اس کو رہا کر دیا، اور دوسرے شخص کو قتل کروا دیا۔ تو اس نے کہا دیکھ لو یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو لاجواب کیا، اگلی بات فرما کے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کر کے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر تو اپنی خدائی دعوے میں سچا ہے نا، تو پھر تو مغرب سے سورج کو طلوع کر اور مشرق میں غروب کر دے۔ اب وہ تو کام اس نے فوراً کر لیا، مگر یہاں آ کے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ حیران نشستر رہ گیا کہ یہ کام تو وہ کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ جو انسان خود جان بوجھ کے اس طرح کرتا ہے تو اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت کبھی نہیں دیتا۔ اب اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ وہ بھی ایک عجیب واقعہ جو اللہ کی قدرتوں کے قریب کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام گزر رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے ایک اجڑی ہوئی بستی دیکھی، تو حیران ہو گئے۔ لوگ مر چکے تھے، مکان گر چکے تھے، ہو کا عالم تھا۔ تو انہوں نے سوچا حیران ہو کر کہ کیا اس بستی کے باشندے
اس میں رہنے والے لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے؟ کیسے زندہ ہو سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام پر اسی وقت موت طاری کر دی، آپ کو موت دے دی، اور اسی موت کے عالم میں 100 سال گزر گئے۔ 100 سال کے بعد اللہ پاک نے ان کو زندہ کیا، پھر پوچھا کہ عزیر تم کتنا عرصہ مرے رہے؟ کہا یہی کوئی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا ایسا نہیں، 100 سال تمہارے اوپر موت طاری رہی ہے۔ اب ذرا اپنے دائیں بائیں دیکھو، ہماری قدرت کا اندازہ کرو، 100 سال گزر گئے تو جو تمہارے پاس پینے کا پانی تھا اور جو تمہارے پاس کھانے کے لیے غذا تھی وہ بالکل ویسے کے ویسے ہی ہیں 100 سال گزرنے کے بعد۔ اور جس گدھے پر تم سوار تھے اس کو دیکھو، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جب دیکھا تو اس کی تو ہڈیاں بھی مٹی میں مل چکی تھیں، 100 سال گزر گیا ہے، اس کا تو کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہماری قدرت ہے، کھانے پینے کی چیز تو ایک دن میں خراب ہو جاتی ہے مگر وہ 100 سال ویسی کی ویسی پڑی رہی۔ اور وہ جانور جو مضبوط بھی ہے اور ایک عرصے تک زندہ بھی رہ سکتا ہے اور بڑا عرصہ لگتا ہے جا کے ہڈیاں اور گوشت ختم ہونے میں، وہ سب تو گل چکا، وہ ختم ہو چکا، اور پانی اور تمہاری غذا بالکل تازہ کی تازہ ہے۔ اب دیکھو کہ ہم اس گدھے کے اوپر کس طرح سے گوشت چڑھاتے ہیں، کس طرح اس کی ہڈیاں درست کرتے ہیں اور کیسے اس کو زندہ کرتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اس گدھے کی ہڈیاں جڑیں، وہ اسی طرح سے درست ہوئیں، اور پھر ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا، وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے، اور گدھا رینگتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اللہ پاک نے اس کو زندہ کر دیا اور فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اس میں تیسری بات جو اس رکوع میں بیان ہوئی کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طرح سمندر کے کنارے کی طرف نکلے، دیکھا کہ وہاں ایک جانور ہے اور اس کو نوچ نوچ کر پرندے کھا رہے ہیں، اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت سب ختم ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس حالت کو پہنچے ہوئے جانور اور مخلوق کو اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ پاک سے سوال کر دیا، رب ارنی کیف تحیی الموتى، کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ ابراہیم تجھے اس بات پر ایمان حاصل نہیں؟ عرض کی اے اللہ ایمان تو حاصل ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، بس میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے۔ جب ایک چیز ختم ہو جاتی ہے اور اس کے گوشت کے ذرے ذرے مختلف پرندے لے گئے نوچ کے، ہڈیاں ختم ہو گئی، کیڑوں نے کھا لی، پھر کیسے پاسبل ہوگا؟ اور تیری قدرت کس طرح سے ظاہر کرے گی اور ایسے مردوں کو زندہ کرے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت پھر حضرت ابراہیم سے یہ فرمایا کہ اے ابراہیم 4 پرندے لو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو۔ مانوس کرنے کا مطلب جس طرح گھروں میں پالتو پرندے یا جانور ہوتے ہیں تو وہ مالک کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گھر میں اگر مرغیاں رکھی ہوئی ہیں، بلی آپ کے گھر میں رہتی ہو یا اور کوئی جانور آپ نے پالا ہو تو وہ آپ کو پہچان لیتا ہے، آپ کے ہاتھوں کو پہچان لیتا ہے، آپ کی آواز کو پہچان لیتا ہے، آپ کو اس سے اور ان کو آپ سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ جب وہ تجھ سے اچھی طرح مانوس ہو جائیں پھر ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت کے ٹکڑے کر، اور ٹکڑے کرنے کے بعد پھر ان کا قیمہ بنا کے پھر 4 مختلف پہاڑوں پہ ان کے کچھ حصے جا کے قیمے کے رکھ دے، اور پھر جس طرح ان کو پالنے کے دوران آواز دیتے تھے
اس انداز سے ان کو آواز دو. تو اللہ نے فرمایا کہ پھر دیکھنا وہ کس طرح تیرے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. اور پھر ایسا ہی ہوا، پھر پریکٹیکل کیا ابراہیم علیہ السلام نے. وہ مطلب اب اس سے زیادہ بیان نہیں ہو سکتا، میں ہر روز اس کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ یہ تو اشارات ہیں جو ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور قرآن کریم کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ہیں، ورنہ جن تفاسیر میں ان کی پوری آگے ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں. اللہ پاک ہمیں توفیق اور وہ وقت عطا فرمائے کہ ہم ان سب کو انشاءاللہ پڑھتے جائیں، اور ان نشستوں میں اللہ پاک ہمارے ذوق و شوق میں برکات پیدا فرمائے. اب رکوع نمبر 4 میں اخلاص اور ریاکاری کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ میں فرق ظاہر کیا گیا. انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تو یہ 2 طرح سے خرچ ہوتا ہے، ایک ایسا خرچ جس کے اندر ریاکاری پائی جاتی ہے، ایک ایسا خرچ جو صرف خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے. اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ضروری نہیں کہ ہم بولیں کہ ہم ریاکاری کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اور یہ ضروری بھی نہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم ریاکاری کے لیے خرچ کر رہے ہیں. یہ چونکہ سارے شیطانی کام اور نفس کے کام ہیں، تو وہ اتنی صفائی سے کرواتا ہے کہ کبھی کبھی کام کرنے والے کو خود پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے اندر ریاکاری ہے. یہ جو میں کر رہا ہوں یہ ریاکاری کی صورت ہے. یہ ایسا نازک مرحلہ ہے. تو ہمیں اس سے باخبر رہنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. بعض اوقات نفس ہمیں اس کام کو اچھا کر کے دکھاتا ہے کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کی بھلائی ہو، ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ زیادہ لوگ آ کے ہم سے فائدہ حاصل کر سکیں، تشہیر کر رہے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں. لیکن وہ چال ہوتی ہے، بہت گہری چال ہوتی ہے ہمارے نفس کی، اور جب اس میں ریاکاری آ جاتی ہے تو ہمارا لاکھوں اور کروڑوں کا خرچ برباد ہو جاتا ہے. اور شیطان چاہتا ہی ہے کہ آپ کام میں لگے بھی رہیں مگر آپ کے پاس بچے بھی کچھ نہ. اور اگر ہم بظاہر لوگوں کے فائدے کے لیے ہی ایک کام کر رہے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ اس کام کے کرنے کے بعد لوگوں کی تعریف سے، لوگوں کی گفتگو سے اگر ہمارے دل کے اندر ایک خوشی پیدا ہوتی ہے تو وہ خوشی بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ آپ کے اندر ریاکاری ہے. اور شیطان چاہتا ہی یہ تھا کہ آپ اپنے عمل سے یہاں خوش ہو کر اس بات کا شکار ہو جائیں کہ آپ کا اجر ضائع ہو جائے، اور وہ اجر ضائع کروا دیتا ہے. تو جو چیز ہمارے آخرت کے لیے، ہمارے حشر کے لیے جو بچتی ہے وہ ہے جو ہم نے اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دی ہوتی ہے. اور جب اللہ کی رضا کے لیے بندہ دیتا ہے تو بندے سے وہ ریٹرن نہیں چاہتا، بندے سے اس کا ثمر نہیں چاہتا، بندے سے بدلہ نہیں چاہتا. اس کا سلوک جیسا بھی ہو، بس وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے تو میں نے تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اس کو اس لیے دینا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس رکوع میں مثالوں کے ساتھ سمجھایا کہ اخلاص کی مثالیں کیا، ریاکاری کی کیا. جب آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے زمین میں آپ بیج ڈالتے ہیں، اور وہ ایک بیج جب نکلتا ہے زمین سے تو پھر 700 دانے اس کی وجہ سے اللہ عطا کرتا ہے. اور جو انسان ریاکاری کے ساتھ صدقہ کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے چٹان کے اوپر وہ کوئی بیج ڈال دے اور وہاں سے غلہ اگانے کی کوشش کرے، یعنی پتھر کے اوپر ایک بیج رکھ دے اور کہے کہ یہاں سے پودا نکلے، تو کبھی نہیں ہوتا. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ کبھی وہاں سے پودا نہیں نکلے گا، آپ کو کبھی نفع نہیں ملے گا. پھر فرمایا گیا کہ جب آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، اس کے ساتھ اچھی گفتگو کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، آپ نے دینا ہے کسی کو یا نہیں دینا، لیکن اس کی بے عزتی نہیں کرتے، اس کو جھڑکتے نہیں ہیں، اس کو اپنے دروازے سے دور نہیں کر دیتے ڈانٹ ڈپٹ کر،
تو تمہارا وہ اچھی بات کرنا اور درگزر کرنا اس مالی امداد سے اور اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے ریاکاری اور کسی کو احسان جتا کر ذلیل کرنا ہو۔ اللہ کے لیے صدقہ و خیرات کی دوسری مثال قرآن عظیم میں یہ دی گئی کہ وہ باغ لگانے کی مثال ہے۔ جب آپ باغ لگاتے ہیں تو سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہے، یعنی 2 مرتبہ پھل دینے کا مطلب کہ جب آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا، یہ 2 مرتبہ آپ کا پھل ہوگا۔ اور جو شخص دکھاوے کی خیرات کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی ہے جو اپنی جوانی میں محنت کر کے بہترین باغ اگاتا ہے، فصلیں اگاتا ہے، مگر جب پھل کھانے کا وقت آتا ہے، بڑھاپا آتا ہے، وہ محنت کے قابل نہیں رہتا، تو اس کے بچے وہ غلہ اور پھل جو ان کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ حاصل کرنے کے قابل ہوتے ہیں تو اچانک ان باغات پر، فصلوں پر کوئی آفت، کوئی عذاب آتا ہے اور وہ سب کے سب جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو بڑھاپا برباد ہو گیا۔ تو بڑھاپا کیا ہے؟ آخرت ہے کہ جب آپ کو ضرورت ہوگی اس کے بدلے کی، وہ ثمر کھانے کی، وہ پھل لینے کی، تو ریاکاری نے تو وہ دنیا میں سب تباہ کر دیا ہوگا اور وہاں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ رکوع نمبر 5۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا اے ایمان والو، اپنی تجارت اور زمینی پیداوار میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی جو تم کاروبار کرو یا زمین میں سے جو تم فصل حاصل کرو، تو جو حصہ اللہ پاک نے مقرر فرمایا ہے اس مقرر کردہ حصے کے مطابق اس کی راہ میں خرچ کرو۔ اور یہ یاد رکھ لینا کہ جو ردی اور بیکار مال تم خود لینے کے لیے تیار نہیں ہو، اللہ کی راہ میں دینے کی بھی جسارت نہ کرنا۔ یہ وہ کام ہے جو ہم ہر وقت کرتے ہیں۔ کسی کو جو چیز ہم دیتے ہیں، کسی غریب کو، مسکین کو، تو اس وقت ہم کس چیز کا انتخاب کرتے ہیں؟ وہی جس کا معیار ہماری استعمال کرنے والی چیز سے کم ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ ہم یہ چیز کس کو دے رہے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک غریب شخص ہوتا ہے، ایک فقیر ہوتا ہے، جبکہ در حقیقت وہ فقیر یا وہ غریب یا وہ سائل وہ تو اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کی طرف سے اس کو مقرر کیا گیا ہے۔ تو پھر ہم نے جو کچھ دینا ہے وہ کس کو دینا ہے؟ وہ اللہ کو دینا ہے۔ یہ بات ہمیشہ ہم بھولے رہتے ہیں۔ جب یہ بات ہمیں یاد ہو جائے تو پھر ہمارا معیار تبدیل ہو جائے۔ اب ہم جو چیز خود پہننا چھوڑ دیتے ہیں، جو استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جو کھانا چھوڑ دیتے ہیں، جو ہمیں پسند نہیں ہوتی، ہم وہ کیا کہتے ہیں؟ فقیر آیا اس کو دے دو، غریب آیا اس کو دے دو، مانگنے والا آیا اس کو دے دو۔ اس وقت ہمیں کبھی خیال نہیں آیا کہ یہ مانگنے والا کون ہے، وہ تو کہہ رہا ہے مجھے اللہ کے نام پہ دو، اور ہم یہ بات سنتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے ہم ناقص، گھٹیا، بیکار، ردی چیزیں جو ہمارے استعمال کے قابل نہیں ہوتی، ہم پھر انہی کو ترجیح دیتے ہیں، وہی اٹھا کے دیتے ہیں۔ تو اس چیز سے ہمیں منع کیا گیا کہ ایسی کوئی چیز اللہ کی راہ میں دینے کی جسارت مت کرنا۔ یہ تمہیں شیطان سبق پڑھا رہا ہے، اور یاد رکھو کہ شیطان کبھی نیکی کا حکم نہیں دیتا، وہ مفلسی، غریبی کی طرف تمہیں لے جائے گا، اور تمہارے اندر وہ ڈر پیدا کرتا ہے کہ جب تم یہ دے دو گے تو کم ہو جائے گا، یہ دے دو گے تو تھوڑا ہو جائے گا، یہ دے دو گے تو تم غریب ہو جاؤ گے، اتنے 1000 زکوٰۃ نکالو گے تو تمہارا پیسہ کم ہو جائے گا، اتنا عشر دے دو گے تو اتنی بوریاں غلہ کم ہو جائے گا۔ وہ تمہیں اس گنتی کے چکر میں ڈالتا ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ وہی برکت ہے جو جا رہی ہے۔ اس نے پلٹ کے
10 गुना हो के, 70 गुना हो के, 100 गुना हो के, 700 गुना हो के वापस तुम्हारे पास आना है। तो जब ये फ़लसफ़ा समझ आ जाएगा और इस पे यकीन हो जाएगा कि जो अल्लाह फरमाता है वो सच है, जो शैतान करवाता है वो सच नहीं है, तो फिर हमारा मायार तब्दील हो जाएगा, हमारी सोच तब्दील हो जाएगी। क्योंकि वो तो तुम्हें बेहयाई और बुराई के कामों की तरगीब देता रहता है और वो तुम्हें उसी पे चलाना चाहता है, जबकि अल्लाह ताला गुनाह माफ़ करने और ज़्यादा से ज़्यादा देने का वादा फरमाता है। वो जितना भी तुम्हें अता कर दे उसके ख़जानों में कभी कमी नहीं आ सकती। और फरमाया कि जो कुछ तुम खर्च करोगे या खर्च करने की नज़र मानोगे, बाज़ औक़ात हम मन्नत मानते हैं कि फ़लाँ काम के होने पर या फ़लाँ वक्त में हम ये काम करेंगे या ये चीज़ अल्लाह की राह में देंगे। तो याद रखो कि हर चीज़ जो तुम नज़र मानो या अल्लाह की राह में ख़र्च करो वो सब की सब अल्लाह के इल्म में है, इल्म से बाहर नहीं है। तो हस्बे मौका तुम जिस तरह चाहो उसकी राह में ख़र्च करो। यानी अगर सामने देने की, ज़ाहरी तौर पे देने की ज़रूरत और ऐसा मौका है तो ज़ाहरी तौर पे दो, और अगर खुफिया तौर पे देने की ज़रूरत है तो फिर खुफिया तौर पे दो। लेकिन याद रखो कि असल चीज़ ज़ाहिर देना या खुफिया देना नहीं है, असल चीज़ तुम्हारी नीयत है। उसके अंदर दुरुस्तगी और इखलास होना चाहिए। जब वो होगा तो फिर तुम्हारा ज़ाहरी दिया हुआ भी कबूल है और बातनी तौर पर, सिर्री तौर पर दिया हुआ भी कबूल है। तो जो अल्लाह के नबी हैं उनका काम इतना ही है कि वो तुम्हें ये सब चीज़ें समझा दें, हिदायत का रास्ता दिखा दें। अब हिदायत को कबूल करना या ना करना ये तुम्हारा काम है। अगर तुम हिदायत कबूल कर लोगे तो तुम्हारा फ़ायदा होगा, और अगर तुम कुफ्र का रास्ता नहीं छोड़ोगे तो याद रखो कि इससे आगे पैगंबर की ज़िम्मेदारी नहीं है। अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना तुम्हारे अपने फ़ायदे के लिए है, पैगंबर के फ़ायदे के लिए नहीं है। अगर तुम अल्लाह की खुशनुदी के लिए ख़र्च करोगे तो फिर पूरा पूरा अजर पाओगे। पूरा पूरा कितना? वो जो अल्लाह ने फरमाया है। पूरा ये नहीं कि रुपये के बदले में रुपया और 100 के बदले में 100 नहीं। पूरा पूरा का मतलब है जितना अल्लाह फरमा चुका है उसमें से वो कमी नहीं करेगा, वो पूरे का पूरा अदा करेगा। लिहाजा फरमाया गया कि जो तुम्हें अल्लाह ने माल दिए हैं, ये बात हमेशा याद रखो कि जो माल है वो आया कहाँ से है? वो तो तुम्हें अल्लाह ने दिया है ना। तो अल्लाह के दिए हुए में से तुमने उसके कहने के मुताबिक देना है। तो वो गरीबों पे खर्च करो और उन लोगों पे, उन सफ़ेद पोश लोगों पे खर्च करो जो दरवाज़ों पे आने वाले साइलों और फ़कीरों की तरह लिपट लिपट कर मिन्नतें कर कर के नहीं मांगते, बल्कि सफ़ेद पोश होते हैं, अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखते हैं, लोगों के दरवाज़ों पर नहीं जाते, जाके उनसे मांगते नहीं हैं। अलबत्ता उनके रख रखाव से, उनके चेहरों की नकाहत से, उनके लिबास से, उनके अंदाज से पता चलता है कि ये ज़रूरतमंद है। तो जब इस तरीके से उनको दोगे तो न जाने अल्लाह करीम तुम्हें कितने बुलंद दर्जात अता फरमाए और कितना ज़्यादा उसके बदले में नफ़े के साथ लौटा दे। तो असल देना ये है कि जब बग़ैर कहे हुए और ख़ुद लोगों को तलाश करके जाके तुम उनकी ज़रूरत को पूरा करो। जी, रुकू नंबर 6 में सूद की बुराई, नुकसानात और सूद खोर यानी जो सूद खाता है उन लोगों के मुतल्लिक़ ज़िक्र किया गया। यानी जो सूदी कारोबार करने वाले लोग हैं वो कभी भी अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकते, दुनिया में भी और आखिरत में। तो उनका हाल ये होगा कि क़यामत के दिन सूद खाने वालों की हालत ऐसी होगी जैसे मिर्गी के मरीज़ की हालत होती है। सूद खाना हराम है और तिजारत हलाल है, मगर सूद खाने वाला दुनिया में तिजारत और सूद को एक ही जैसा समझता है।
تو کہا گیا کہ جو شخص اس برے کام سے باز نہیں آئے گا پھر اللہ تعالیٰ خود اس سے نمٹے گا۔ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اگر یہ حکم آنے سے پہلے تم نے کسی سے سود لینا تھا اور ویسا لین دین کر چکے تھے تو اسے فوراً چھوڑ دو۔ یہی ہدایت ہے کہ اب اس کا تقاضا مت کرو کیونکہ اللہ کا حکم آ چکا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر اللہ اور رسول کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے، اور اگر تم اس بات سے توبہ کر لو آج بھی اور سود چھوڑ کر اپنی اصل رقم لینے والے سے واپس لے لو تو یہی تمہارے حق میں بہترین فیصلہ ہے۔ اور واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اس دن سے ڈرو جس دن تم نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اور وہاں اس دنیا میں کیے ہوئے ہر کام کا پورا پورا بدلہ ملے گا، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ آج اللہ پاک نے انفارم کر دیا نا کہ یہ کام غلط ہے، ان کو چھوڑ دو، اس پر عذاب ملے گا۔ تو جب پہلے سے بتا دیے تو اب جب عذاب ملے گا تو ظلم کیسا؟ اس سے تو تمہیں پہلے مطلع کر دیا گیا تھا۔ رکوع نمبر 7 میں ایک طریقہ سکھایا ہمارے دین نے کہ جب تم کسی کے ساتھ لین دین کرو، کوئی قرض ہو، کوئی مال ہو، کوئی دولت ہو، زمین ہو، پیسہ ہو، کچھ بھی ہو، جب بھی اس طرح کا لین دین کرو تو بعد کے مسائل سے دوچار ہونے کی بجائے، بعد میں پریشانیوں کا شکار ہونے کی بجائے اس وقت دستاویز تیار کر لو، جسے لکھت پڑھت کرنا کہتے ہیں، یعنی جو بھی لینا دینا ہو 2 گواہوں کی موجودگی میں اس کو لکھ لو، اس پہ دستخط کر دو، اور لکھنے والا امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ وہ لکھ دے، دستخط کر دے، تاکہ بعد میں کسی قسم کی پریشانی لاحق نہ ہو، نہ تمہاری زندگیوں میں نہ تمہاری زندگیوں کے بعد۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت لینے دینے کی بات ہوتی ہے اس وقت تو دوستیاں ہوتی ہیں، تعلق ہوتے ہیں، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، اچھے ریلیشنز ہوتے ہیں، مگر ان کو خراب ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اور مال اور دولت کا لالچ ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ بڑے قریبی رشتوں کو بھی ختم کر دیتا ہے، دوستیوں کو بھی ختم کر دیتا ہے، اور اس لالچ کی بنا پہ پھر وہ سب رشتے دشمنی میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہوتا تو پھر آپ تقاضا بھی نہیں کر سکتے، اور بات قتل و غارت تک چلی جاتی ہے۔ لہٰذا شریعت نے قبل از وقت ہمیں طریقہ بتایا کہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 2 گواہوں کی صورت میں ہر لین دین کو لکھ لو تاکہ بعد میں تنازع پیدا نہ ہو۔ رکوع نمبر 8۔ یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے۔ اس 8ویں رکوع میں بتایا گیا کہ زمین و آسمان میں ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا اور کوئی مالک نہیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ سورت جب شروع ہوئی تھی سورہ بقرہ تو اس میں دین کی بنیادی تعلیمات ذکر کی گئی تھی، اور اب جب یہ سورت اختتام کی طرف آئی ہے تو یہاں پر پھر انہی باتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ ساری دین کی تعلیمات ہیں جو ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات اچھی طرح باور کر لو، ذہن نشی کر لو کہ زمین و آسمان اور ان کے اندر ہر شے کا مالک اللہ ہے۔ اگر تم کوئی کام کھلے عام کرو یا خفیہ طور پہ کرو تو کوئی بھی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے، اور جب مخفی نہیں ہے تو اسے حساب لینے میں کوئی دقت بھی نہیں ہے، لہٰذا تم سے وہ ایک ایک چیز کا حساب لے گا، اور جسے وہ چاہے گا معاف کرے گا، جسے چاہے گا وہ سزا دے گا، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے
ان کی صفات کیا ہیں کہ یہ اپنے رب کی طرف سے آنے والی ہدایت کو مانتے ہیں، اللہ پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے یہ ایمان والے کا شیوا نہیں ہے، کیونکہ یہ عیسائی اور یہودی کہتے تھے نا کہ ہم فلاں نبی کو مانتے ہیں، فلاں رسول کو مانتے ہیں، ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں، آپ کو نہیں مانتے، اور موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ کو نہیں مانتے، اور عیسیٰ کو مانتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ تو ان کی تردید کی گئی ہے۔ اور پھر آگے بہترین دعا ہمیں سکھائی گئی جو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا کے کلمات ہیں، کہ یہ ایسی دعا ہے جس میں انسان اپنی بے بسی، اپنی کمزوری، اپنی غلطیاں، اپنے گناہ سب سامنے رکھ کر ندامت کے ساتھ یہ الفاظ پیش کرتا ہے۔ اگر وہ صحیح معنوں میں معنی کی سمجھ کے ساتھ، ترجمے کی سمجھ کے ساتھ اور اس کیفیت کے ساتھ پیش کرے